الحمدللہ وحدہ لا Recording شریک in لہ progress. والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ کفار سے تعلقات کا حکم۔ دیکھیں ساری مباحث بہت اہم ہیں، آپ خود محسوس فرما رہے ہیں، ایک بات دوسری بات سے اہم ہے۔ کفار سے تعلقات کا حکم یعنی کس کافر سے کیسا تعلق رکھنا جائز ہے اور کیسا تعلق رکھنا جس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس حوالے سے ذہن میں رکھ لیں، کفار سے تعلقات کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 موالات، دل سے محبت اور دوستی کرنا۔ نمبر 2 مدارات، ظاہری خوش خلقی سے پیش آنا۔ نمبر 3 مواسات، کفار سے غم خواری کرنا۔ نمبر 4 معاونت یعنی کفار کا تعاون کرنا اور کفار کی مدد کرنا۔ پہلی بات، کفار سے موالات کا حکم کیا ہے؟ کفار سے موالات یعنی دل سے محبت کرنا اور دل سے دوستی کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ وہ کافر متشدد ہو، کافر معتدل ہو، کافر سخت ہو، کافر نرم ہو، جیسا بھی کافر ہو، اس کو دل سے پیار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاء۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست مت بناؤ۔ ایمان والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص ایسا کرے گا پھر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، دوسری دلیل سورۃ المائدہ آیت نمبر 51، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ ایمان والو یہودیوں سے اور عیسائیوں سے پیار نہ کرو دل سے، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جو دل سے ان سے پیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہودی بھی نہ ہو، عیسائی بھی نہ ہو اور پیار ان سے دل سے کرے؟ مجبوریاں الگ ہوتی ہیں، وہ بات آگے آ جائے گی۔ تیسری دلیل سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یعنی کافر تمہارا بھی دشمن ہے، صرف اللہ کا دشمن نہیں ہے، اس کو مت دوست بناؤ۔ مدارات کا معنی ہوتا ہے ظاہری خوش خلقی، رکھ رکھاؤ، آ گیا ہے، ملتا ہے، راستے مل گیا، دکاندار ہے، کاروبار اکٹھا ہے، محلے میں رہتا ہے، اسے کہتے ہیں مدارات ظاہری رکھ رکھاؤ کفار سے جائز ہے، لیکن کب جائز ہے؟ جب 3 مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد ہو۔ نمبر 1 کافر کے شر اور نقصان سے بچنے کے لیے، کہ میں نے اگر اس کے ساتھ اچھی طرح پیش نہ آیا، رکھ رکھاؤ نہ کیا تو نقصان پہنچائے گا۔ نمبر 2 کافر کی ہدایت کے لیے، یعنی آدمی دل سے کافروں سے پیار نہیں کرتا لیکن اس بنیاد پر پیار کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کرے یہ مسلمان ہو جائے۔ نمبر 3 مہمان نوازی کے لیے، کافر ہے اور مہمان بن کر آیا ہے تو مہمان نوازی جب کریں گے تو ظاہر ہے ماتھے پر بل لا کر تو نہیں کریں گے، ماتھے پر شکن تو نہیں لائیں گے، اچھی طرح ہنس کے بات کریں گے، اسی کو مہمان نوازی کہتے ہیں۔ میں تینوں پر تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ نمبر 1 کافر کے شر اور نقصان سے بچنے کے لیے کفار کے ساتھ مدارات ظاہری خوش خلقی جائز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم اللہ نفسہ وإلی اللہ المصیر۔ ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی مت کرو، جو ایسا کرتا ہے اس کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ ہاں تم ان سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرو تو اس کی گنجائش ہے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، خدا سے ڈرو، بالآخر تم نے خدا کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ان کفار کے پاس
اس دنیا میں تم نے نہیں رہنا، اللہ کے پاس ہی جانا۔ دوسری دلیل دوسری صورت کو یعنی کفار سے مدارات کرنا اور اس کی ہدایت کی وجہ سے کرنا، یعنی اس لیے کرنا کہ اللہ کرے کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے۔ سورہ عبس آیت نمبر 4 اور 5، اما من استغنا فانت لہ تصدی، اے پیغمبر جو لاپرواہی کرتا ہے تو آپ اس کی ہدایت کے لیے فکر مند ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتے، اکرام بھی فرما لیتے، ظاہری احترام بھی فرما لیتے اور خوش خلقی کا مظاہرہ فرماتے۔ میں ظاہری احترام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر دل سے تو اسی کا احترام ہوگا نا جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے رسول کو مانتا ہو۔ اللہ کے دشمن کا تو دلوں سے احترام نہیں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال فرما لیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرداران قریش عتبہ، ربیہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، شیبہ، ابو جہل بن ہشام، یہ جمع تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، شرک اور بت پرستی کے مہلک نتائج سے باخبر فرما رہے تھے۔ ان سرداران قریش کو رسول اللہ علیہ وسلم کو توقع تھی ان سے کہ شاید یہ کلمہ پڑھ لے، اس لیے آپ نے ان کا بہت خیال فرمایا، بڑا وقت دیا اور ان سے بڑے درد کے ساتھ آپ نے بات فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کفار کا اس طرح خیال کرنا جائز ہے۔ اس پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، وہ سوال کیا ہے کہ سورہ عبس میں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے، محبت بری ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جس کا پس منظر ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے اور نبینے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداران کو دعوت دے رہے تو وہ نبینہ صحابی ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ چاہی اور آپ نے توجہ نہیں دی تو اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے پیغمبر آپ اس نبینے صحابی کے آنے پر محسوس فرما رہے ہیں اور آپ ان کی فکر کرتے ہیں جو پتہ نہیں ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ کفار سے ایسا کرنا ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے محبت بری عتاب کیوں فرمائی ہے؟ اللہ نے پیار کے ساتھ اپنے پیغمبر کو یوں کیوں فرمایا ہے؟ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ یہ میں پیار کی بات بار بار اس لیے کہتا ہوں، اللہ اپنے پیغمبر سے کتنا پیار کرتے ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس سے جتنا پیار ہو اس کو پیار بری ڈانٹ بھی دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تو شان ہی الگ ہے۔ جواب ذہن نشین فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے محبوبانہ اور پیار والی عتاب ملی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کفار کا خیال کیوں فرما رہے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ جن کا آپ خیال فرما رہے ہیں ان کا ہدایت پر آنا متوقع ہے، گمان ہے، یقین نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کا آنے والا نبینہ صحابی عاشق ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ تو مسئلہ خود پوچھ رہا ہے، اس کا فائدہ یقینی ہے، تو یقینی فائدے کو چھوڑ کر آپ متوقع فائدے پر لگے، اس کا خیال فرمائیں۔ تو محبوبانہ عتاب کی وجہ یہ نہیں تھی کفار کا خیال نہ کریں، یعنی اپنا عاشق، اپنا محب طلب کرنے والا آئے تو اس پر توجہ کم دے کر ان پر توجہ دیں، ایسا نہ کریں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منشا کیا دی تو اپنا ہے، پھر بھی مسئلہ بتا لیں گے، مسلمان ہے، صحابی ہے، اگر یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبوبانہ عتاب کی بنیاد یہ تھی۔ تیسری صورت، کفار کے ساتھ مدارات، رکھ رکھاؤ، ظاہری خلقی سے پیش آنا جائز ہے۔ کب؟ جب یہ کافر مہمان بنے، اس کا اکرام کرنا۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 6138۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ کو اور قیامت کے دن کو مانتا ہے اس کو چاہیے آنے والے مہمان کو عزت دے۔ اللہ اکبر، آنے والے مہمان کو عزت دے۔ دیکھو اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ مہمان کو کھانا کھلاؤ، مہمان کو چائے پلاؤ، مہمان کو سونے کا انتظام کرو، فرمایا مہمان کو عزت دو۔ کبھی مہمان کی عزت ہوتی ہے اس کو کھانا کھلانے میں، اس کو بھوک لگی ہوتی ہے،
کبھی مہمان کی عزت ہوتی ہے اس کو پلانے میں، اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، اس کو طلب ہوتی ہے پانی کی، چائے کی، دودھ کی، شربت کی۔ کبھی مہمان کی عزت ہوتی ہے اس کو سلانے میں، اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کبھی ایک مہمان ہے کہ اس نے کھانا بھی کھایا ہوتا ہے، پانی کی طلب بھی نہیں ہوتی، آرام بھی نہیں ہوتی، اس کا کوئی کام ہوتا ہے، اب اس کی عزت ہے اس کے کام میں۔ اور بعض مہمان آتے ہیں جن کو کام بھی نہیں ہوتا، بڑے ہوتے ہیں، ملنے کے لیے آتے ہیں، تو اس کی عزت کو، ان کا کام کرنا نہیں ہے، ان کا احترام کریں، ان کی شخصیت کا خیال کریں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک معمول تھا۔ میں طلبہ اور طالبات کس محبت سے آپ کو یہ بات سمجھاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کو فرمایا، اجیز الوفود کما کنت اجیزہم، اللہ اکبر۔ فرمایا جس طرح آنے والے وفود کو میں اکرام سے رخصت کرتا ہوں، میرے بعد بھی اسی طرح ان کو اکرام سے رخصت کرتے رہنا۔ آنے والے کو اکرام سے رخصت کرنا، محبت کے ساتھ روانہ کرنا، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا بہت مبارک طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت آنے والے کے قلب میں داخل ہو جاتی تھی آپ کے ان کریمانہ اخلاق کی وجہ سے۔ ہم تو عام مسلمان نہیں ہیں، ہم تو مولوی کہلاتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے وارث کہلاتے ہیں۔ ہمیں کتنا خیال کرنا چاہیے آنے والے شخص کی مہمان نوازی اور آنے والے کی عزت کا خیال کرنے کی۔ خیر، دلیل اس بات پر ہے کہ کافر مہمان بن کر آئے تو اس کا خیال کریں۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن کو مانتا ہے وہ اپنے مہمان کو عزت دے۔ اب بات سمجھیں، یہاں آپ نے مہمان فرمایا، یہ نہیں فرمایا آنے والا مہمان رشتہ دار ہو، نہیں، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، یہ نہیں فرمایا کہ آنے والا مہمان امیر ہو یا غریب ہو، آنے والا مہمان مسلمان ہو، نہیں، مسلمان ہو یا کافر ہو، یہ نہیں فرمایا اہل سنت ہو، آنے والا اہل سنت ہو یا اہل بدعت ہو، یہ نہیں فرمایا کہ نیک آدمی ہو، آنے والا صالح ہو یا فاسق ہو، نیک ہو یا برا، مہمان کا احترام مہمان سمجھ کر کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر مہمانوں کی حیثیت الگ الگ کیٹیگری ہیں، جس سطح کا ہے اس کا احترام اس سطح کو ہونا چاہیے، یہ بات ایک الگ ہے، یہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا، فی الحال ایک احترام کرنا چاہیے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، اگر آنے والا کافر ایسا ہو کہ جس کا کفر مشہور ہو، اسلام کو نقصان دیتا ہو، اسلام پر اعتراضات کرتا ہو، اعلانیہ طور پہ صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہو، ایسے مہمان کی کرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دفع ہو جائے جہنم میں، کوئی اس کے احترام کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کا ہم احترام کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو فلاں مولانا صاحب اس کا احترام اکرام ایسے کیوں کرتے؟ اور اگر کبھی ضرورت ہو، مذاکرات ہیں، گفتگو کرنی ہے، تو پھر تھوڑا سا احتیاط کر لیں۔ یہ نہیں کہ جفے ماریں اور ویڈیو بنائیں اور محبت کے جو نا پینگے بناتے رہیں۔ ضرورت کو ضرورت سمجھا کریں، ضرورت سے زائد اس کے اندر آدمی کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیں، یہ جو ہم نے کہا کافر کے ساتھ مدارات، اس کا خیال کرنا، خوش خلقی سے پیش آنا جائز ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا، اگر مقصد کافر سے مال ہو یا عزت ہو پھر جائز نہیں ہے۔ کافر سے احترام عزت کرنا کیوں اس کے احترام سے دین کا نقصان ہوتا ہو پھر جائز نہیں ہے۔ کافر کا احترام اکرام کرنا ان دو وجہوں سے جائز نہیں ہے، دین کا نقصان ہو تب بھی جائز نہیں ہے، کوئی اپنے دنیاوی فائدہ ہو تب بھی جائز نہیں۔ دنیاوی فائدے کا فرق سمجھ لیں، ایک کہتا ہے دنیاوی فائدے کا معنی کافر ہے، تاجر ہے، ظاہر ہے اس کے ساتھ تو احترام کریں گے، تاجر ہے، پارٹنر ہے، اس کے ساتھ ہمارا لین دین ہے، اس کا تو احترام کریں گے نا تاکہ بزنس اچھا چلے، یہ بات الگ ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ اس لیے تاکہ لوگ کہیں یار یہ تو بہت اچھا ہے تو کافروں کو بھی اٹھ کے ملتا ہے، اپنی عزت کے لیے، اپنے پروٹوکول کے لیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 139، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، جو لوگ مومنین کی بجائے کافروں سے پیار کرتے ہیں، پینگے بڑھاتے ہیں، وہ سنیں
ان کے پاس تم عزت تلاش کرتے ہو، عزت صرف اللہ کے پاس ہے، عزت کہیں اور سے نہیں مل سکتی، عزت صرف اللہ سے ملتی ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ مواسات یعنی کفار کے ساتھ غم خواری کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ غم خواری کا معنی کوئی کافر بیمار ہو، بیمار پرسی کر لیں، کوئی کافر پریشان ہو اس بیچارے کو تسلی دے دیں، کاروبار ڈوب گیا، مالی نقصان ہو گیا، اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی کافر فوت ہو جائے، اس کے ورثہ کو تسلی دیں، اور اسی طرح کی اور کوئی صورت ہو تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن یہاں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے، اس میں بھی شرطیں ہیں۔ یہ اس وقت جائز ہے جب حالت امن ہو، اگر حالت جنگ ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ یعنی ہماری کافر سے جنگ چل رہی ہے اور وہ کافر جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، کافر سے ہماری جنگ چل رہی ہے اور کافر ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، تو ایسے کافر کا احترام کیسے کریں گے؟ یہ جنگ ہمارے خلاف لڑنے والا نہ ہو، اسلام کے خلاف وہ میدان جنگ کے اندر نہ ہو، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری، حدیث نمبر 5657، وہ روایت نقل کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان غلاما لیہود کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، فمرض، بیمار ہو گیا، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، آپ آئے اس کی بیمار پرسی کی، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اسلم فاسلم، فرمایا کلمہ پڑھ لو، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب دیکھو اس طرح تو گنجائش ہے نا کہ اگر اس کی بیمار پرسی سے اس کو کلمہ نصیب ہو جائے تو بتائیں اور کیا چاہیے۔ اس لیے اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر نہیں رہنا۔ امام محمد امین بن عمر ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، وفات 1252 ہجری، رد المختار، یہ جو الدر المختار پر حاشیہ ہے جسے فتاوی شامیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں جار یہودی، ہمسایہ ہو اور یہودی ہو، او مجوسی، مجوسی ہو، آگ پرست ہو، مات ابن اللہ او قریب، اس کا بیٹا یا کوئی اس کا رشتہ دار فوت ہو جائے، ینبغی ان یعزیہ ہو، تو مناسب ہے کہ اس کے تعزیت کی جائے، ویقول، اور یہ کہا جائے اخلف اللہ علیک خیرا منہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے اچھا بیٹا عطا فرما دے، نیت کریں ایسا بیٹا دے جو مسلمان ہو، وَأَصْلَحَكَ، اور اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بہتر فیصلہ فرمائے۔ کیا مطلب؟ اللہ تجھے اسلام کی توفیق عطا فرما دے، یعنی اللہ تو اسلام دے دے، اللہ تجھے نیک بیٹا عطا فرما دے، تو اس طرح کرنا گنجائش ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، اگر کوئی کافر فوت ہو تو اس کے ورثہ سے تعزیت تو کر سکتے ہیں، اس مرنے والے کافر کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ بعض غلط فہمی ہوتی ہے، کافر کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 84، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کافر مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا اور اس کی قبر پر بیٹھ کے دعائیں بھی نہیں کرنی۔ علامہ سید محمود الوسی بغدادی رحمہ اللہ، وفات 1270 ہجری، تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، وَالْمُرَادُ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا صَلَاةُ الْمَيِّتِ، اس نماز سے منع کیا جس کو نماز جنازہ کہتے ہیں، وَهِيَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالِاسْتِشْفَاءِ، مطلب نہ اس کافر کے لیے دعا کریں، نہ اللہ سے سفارش کریں، اور نہ ہی اس کے لیے استغفار کریں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قرآن کریم میں بڑی صراحت سے بات آ گئی ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے اس کی وضاحت کیوں کی ہے، بڑی تاکید سے بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے ایک شخص نے ایک کا بیان سنایا کہ وہ بھرے مجمع میں اعلانیہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن اوئی بن سلول منافق تھا، وہ مر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، حالانکہ تو عمر نے منع فرمایا، آپ نے پھر بھی پڑھایا، اور قرآن کی آیت اتری تم 70 بار اس کی مغفرت کرو تب بھی نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا میں 70 بار سے زیادہ پڑھوں گا، اور آپ نے اس کے منہ میں اپنے لعاب ڈالی اور اپنی قمیص اس کو دی، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احسان تھا۔ بات سمجھیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب کافر پر جنازہ پڑھنے سے اللہ نے منع نہیں فرمایا،
تو جب اللہ نے منع فرما دیا، ایک عالم کی شان نہیں ہے ایسی بات کرے۔ دیکھیں جب حکم منع نہیں فرمایا آپ نے پڑھا، جب آپ نے منافقین پر جنازہ پڑھنے سے اللہ نے منع فرما دیا، اس کے بعد کبھی آپ نے پڑھا ہے تو اس کا ثبوت پیش کر دیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ یہاں بطور فائدہ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ایک ضرورت ہوتی ہے میت کی، ایک ہوتی ہے اہل میت کی، ایک ہوتی ہے مرنے والے کی ضرورت، اس کو میت کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے جن کا فوت ہوا ہے ان کو اہل میت کہتے ہیں۔ میت کی ضرورت ہے تجہیز و تکفین، اس کو آپ غسل کریں، اس کو آپ کفن پہنائیں اور میت کو جنازہ پڑھیں، اس کے لیے دعا مانگیں، استغفار کریں، اصالہ ثواب کریں، یہ ضرورتیں ہیں میت کی۔ اور اہل میت کی ضرورت تسلی، تعزیت، ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ میت اگر کافر ہو، ہم نے اس کو جنازہ، استغفار، دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں جو اس کافر کے ورثہ ہیں اہل میت، اس سے تسلی، تعزیت ہم کر سکتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں درمیان میں ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کر دوں، چھوٹا سا نہیں ہے تو بہت بڑا، لیکن چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، عقائد کے حوالے، اس لیے میں کہتا ہوں چھوٹا سا مسئلہ کیا ہے۔ میت کی ضرورت ہے اصالہ ثواب، وہ اب نیک عمل تو کر نہیں سکتا، دنیا سے چلا گیا، دروازہ بند ہو گیا، اب بعد وہ نیک عمل کریں، نفل، مالی یا بدنی، اور اس کو بخشیں۔ اور اہل میت کی ضرورت ہے تعزیت، تسلی دیں۔ تو میت کی ضرورت اصالہ ثواب ہے، اس کے لیے میت کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصالہ ثواب تو کہیں سے بھی آپ پڑھیں گے تو ہو جائے گا، اس کے لیے میت کے گھر والوں سے رابطے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں تعزیت کے لیے ضرورت ہے کہ میت کے والوں کے گھر جائیں یا ان سے رابطہ کریں۔ تو آج کل ہمارے یہاں بات چل رہی ہے کہ جو قل ہے تو آپ آ جائیں، قرآن خوانی ہے تو آپ آ جائیں، گٹلیاں پڑھنی ہے تو آپ آ جائیں، یہ بات الگ ہے، ہم اس کے قائل ہیں۔ قرآن پڑھ کے میت کو بخشیں، اللہ اجر دیں گے، نفل نماز پڑھ کے بخشیں، اللہ اجر دیں گے، اگر مالی صدقہ کریں میت کو ثواب بخشے، اللہ اجر دیں گے۔ لیکن اس کے لیے میت کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بندہ کہیں سے بھی اصالہ ثواب کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ تعزیت کے لیے اس کے گھر جانے کی ضرورت ہے، آپ گھر جائیں۔ کیوں؟ ان کا بندہ فوت ہو گیا، کوئی ان کے گھر نہ آئے تو پہلے بیچاروں کو دل ٹوٹا ہے، صدمے سے بے بس ہے، ان کے گھر جائیں، تسلی دیں، مہمان آئیں گے، خاندان میں عزت ہوگی، آہستہ آہستہ ان کا صدمہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3 معاونت، یعنی کفار کی مدد کرنا، اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ جن کفار سے جنگ ہو ان کی مدد کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کہیں کفار سے جنگ نہیں ہے اور ان کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ جو کفار تم سے لڑتے نہیں ہیں، جو کفار تمہارے خلاف، تمہیں گھروں سے نکالنے میں تمہارے خلاف مدد نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے ہم منع نہیں کرتے، نیکی بھی کریں، انصاف بھی کریں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم۔ وہ کافر جو تم سے لڑتے ہیں، تمہیں تمہارے گھروں شہروں سے نکالتے ہیں، یا کوئی نکالے تو تمہارے خلاف مدد کرتے ہیں، اللہ منع فرماتا ہے کہ ان کی مدد نہ کرو، ان کا تعاون نہ کرو۔ دیکھیں نا، جیسے آج کے دور میں ایک ایسا کافر ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو مارے، مسلمانوں کی عبادت گاہیں گرائے، مسلمانوں کا قتل عام کرے، اور ہم انہی کی بنائی ہوئی چیزیں خریدیں اور استعمال کریں، اور اس کا پیسہ ان کو ملے اور ہمارے خلاف استعمال ہو، اس کی گنجائش نہیں۔ ذرا بات سمجھنے کی اچھی طرح کوشش کریں۔ یہاں ایک دو سوال ذہن نشین فرما لیں۔ ایک سوال یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر تم سے لڑے، تمہیں تمہارے ملکوں گھروں سے نکالے یا نکالنے والوں کی مدد کرے، انما ینہاکم اللہ، اللہ منع فرماتے ہیں ان تولوہم، کہ تم ان کے ساتھ محبت کرو، ان کی مدد کرو۔ اچھا، اس سے پیچھے کیا فرمایا؟ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم،
جو کافر تم سے لڑتے نہیں ہیں، تمہارے خلاف مدد نہیں کرتے، تمہیں گھروں سے نکالتے نہیں ہیں، اللہ تمہیں ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے سے منع نہیں فرماتے۔ یعنی اگر کافر نہیں لڑتا تو نیکی کرو، انصاف کرو، اگر تمہارے خلاف لڑتا ہے تو اسے نیکی اور انصاف نہ کرو۔ نیکی انصاف تو ہر حالت میں کرنی ہوتی ہے، موافق ہو یا مخالف، لڑے یا نہ لڑے، نیکی اور انصاف کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ بات کیسی فرمائی ہے؟ میں نے گزشتہ کل بھی ایک اصول بیان کیا تھا، بسا اوقات ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے جز۔ بولتے وہ ہیں کہ جو کل ہے، مراد وہ ہوتا ہے جو جز ہے۔ بولتے کل ہیں اور مراد جز ہے۔ اب دیکھو، نیکی کرنا اس کے کئی افراد ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ نیکی ہے۔ اچھا، اسی طرح صدقہ دینا نیکی ہے، کسی کو کھانا کھلانا نیکی ہے، اچھا کسی کی مدد کرنا نیکی ہے۔ یہ سب چیزیں نیکی ہیں نا، تو نیکی ایک کلی ہے، جنس ہے، میں سمجھانے کے لیے کل ہے، اس کے نیچے اس کی کئی شاخیں ہیں۔ تو بسا اوقات لفظ تو کل بولا جاتا ہے لیکن مراد ایک شاخ ہوتی ہے۔ تو لفظ تو نیکی کا ہے، اس سے مراد ہر قسم کی نیکی نہیں ہے، اس نیکی کا خاص فرد مدد کرنا۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر وہ نہ لڑیں تو انصاف کرو، کیا مطلب لڑیں تو انصاف نہ کرو؟ یا انصاف کا معنی کیا ہے؟ یہاں انصاف کا معنی وہ ہے جو ہمارے محاورات میں بات بولی جاتی ہے کہ یہ بندہ بڑا انصاف پسند ہے، یہ اپنوں کی بھی مدد کرتا ہے، غیروں کی بھی مدد کرتا ہے۔ یہاں انصاف کا معنی یہ ہے، ایسے انصاف پسند نہ بنو کہ جو تمہارے خلاف لڑتا ہے تم ان کی مدد بھی کرو۔ یہ معنی انصاف پسند نہ بننے کا، ورنہ شریعت تو ہر وقت انصاف کرتی ہے۔ اور یہ جو آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، یہاں فرمایا کہ ان سے محبت نہ کرو۔ کیوں؟ جب انسان محبت کرتا ہے تو مدد بھی کرتا ہے، جیسے نفرت کرو اس سے تو مدد نہیں کرے گا، اس لیے فرمایا کہ تم ان سے محبت مت کرو، یعنی ان کی مدد مت کرو۔ لعنت کرنے کا حکم، یہ بہت اہم مضمون ہے، اس کو بہت توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ چلتا ہے، کس پر لعنت کرنی جائز ہے، کس پر لعنت کرنی جائز نہیں ہے، یہ بہت اہم مضمون ہے۔ نمبر 1، لعنت کا لغوی معنی۔ علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز علامہ شامی رحمہ اللہ، وفات 1252 ہجری، رد المختار فتاوی شامیہ میں لکھتے ہیں، اور علامہ شمس الدین محمد بن حسام الدین رحمہ اللہ وفات 962 ہجری کے حوالے سے لکھتے ہیں، اللعن فی الاصل الطرد، لغت میں لعنت کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، دفع کرنا، یہ لعنت کا معنی۔ اور اصطلاحی معنی یہی علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ، علامہ شمس الدین خراسانی کے حوالے سے فتاوی شامیہ میں لکھتے ہیں، اللعن شرعاً، شرعی معنی کیا ہے؟ ایک ہے لعنت کا معنی کفار کے لیے، ایک ہے لعنت کا معنی مسلمان کے لیے۔ کفار پر لعنت کا معنی الگ ہوتا ہے، مسلمان پر لعنت کا معنی الگ ہوتا ہے۔ کفار کی لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں فی حق الکفار الابعاد من رحمت اللہ، کافر پر خدا کی لعنت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دے۔ تجھ پر خدا کی لعنت ہو، یعنی تجھ سے خدا کی رحمت دور ہو جائے۔ وفی حق المومنین الاقساط عن درجۃ الابرار، اور جب مومن پر کہتے ہیں نا خدا کی لعنت، تو یہاں خدا کی لعنت کا معنی یہ ہے کہ اس کا درجہ اوپر سے نیچے آ جائے، بڑے درجے میں تھا نیچے درجے میں آئے۔ تو کفار پر لعنت کا معنی خدا کی رحمت سے دوری ہے، اور مومن کے ہاں لعنت کا معنی بڑے درجے سے چھوٹے درجے پر آنا ہے۔ اب آگے تفصیل ذہن میں رکھ لیں، پہلے میں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں پھر تفصیل کرتا ہوں۔ نمبر 1، ایسے افراد جن کے بارے میں یقین ہو کہ ان کی موت کفر پر ہوئی ہے، ان کا نام لے کر ان پر لعنت بھیجنی جائز ہے، جیسے فرعون پر لعنت و خدا کی، ابو جہل پر لعنت و خدا کی، اس طرح ابو لہب پر لعنت و خدا کی جائز ہے۔ نمبر 2، ایسے افراد جن کی موت تو حالت کفر پر ہوئی ہے، ان پر لعنت کریں اور ان کا نام لیے بغیر کریں۔ جو کافر مر گئے ہیں خدا کی، ان پر لعنت ہو۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے ہم نام لے کر رہے تھے،
اب بغیر نام لیے۔ نمبر 3، زندہ یا مردہ کی قید کے بغیر کافر پر لعنت بھیجنا، اور پھر کبھی کفار کا وصف عام یعنی صرف یہ کہنا کافروں پر لعنت، کبھی وصف خاص یہودیوں پر لعنت، یہ جائز ہے۔ فرق کیا ہوا؟ پہلے یہ تھا وہ کافر جو فوت ہو گیا اس کا نام لے کر، پھر یہ کافر فوت ہو گئے بغیر نام لیے، پھر یہ کافر زندہ ہیں لیکن نام نہ لیں، کافروں پر لعنت یا کہ کافر یہودیوں پر لعنت، یہ 3 قسمیں۔ نمبر 4، اگر کوئی کافر ایسا ہو جو زندہ ہو، اسلام کا صریح مخالف ہو، اپنی تحریر اور تقریر اور اثر رسوخ کے اسلام کو نقصان پہنچاتا ہو، ضدی اور ہٹ درم ہو، اس کا نام لے کر بھی لعنت بھیجنا جائز ہے۔ نمبر 5، ایسا زندہ مسلمان جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، اس کو متعین کیے بغیر، ان کے کسی فرد کو متعین کیے بغیر اس کے گناہ کا ذکر کر کے لعنت بھیجنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ شراب پیتا ہے، ہم کہتے ہیں شرابیوں پر لعنت، اس شراب پینے والے کا نام لے کر نہ کہ تجھ پر لعنت، نہ، شرابیوں پر لعنت۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ جی جھوٹوں پر لعنت، لیکن جو جھوٹ بولتا ہے اس کا نام لے کر لعنت، نہ، یہ نہ کریں۔ نمبر 6، جو شخص زندہ ہو اور حالت کفر میں ہو، اس کا نام لے کر لعنت بھیجنا جائز نہیں۔ زندہ ہے، ضدی ہٹ درم نہیں ہے، ایسے لوگوں کا نام لے کر لعنت بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 7، جو شخص ایسا ہے اس کا کفر پر مرنا کسی دلیل سے معلوم نہ ہو، اس پر بھی لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک کفار کا علاقہ ہے، وہاں کافر رہتے ہیں اور فوت ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جو مرا اس پر خدا کی لعنت۔ ممکن ہے کافروں کے علاقے میں رہتا ہو، اس نے کلمہ پڑھا ہو، کسی عذر کی وجہ سے اظہار نہ کر سکا ہو، تو جس کا کفر پر مرنا ہمارے پاس کوئی اس پر دلیل نہ ہو تو اس کا نام لے کر لعنت نہ بھیجے۔ نمبر 8، ایک شخص جو کفر پر مر گیا اور اس کا کفر پر مرنا یقینی بھی ہو، وہ شخص جب تک زندہ رہا اسلام کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا تھا، اس شخص پر لعنت بھیجنے سے اگر اس کے کسی رشتہ دار کو تکلیف ہوتی ہو تو اس پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ فرق سمجھنے، ایک بندہ کافر تھا، کفر پر مرنا ہمیں پتہ بھی ہے اس کا، لیکن اس پر لعنت بھیجنے سے اس کے مسلمان رشتہ دار کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کافر ایسا جو نقصان بھی نہیں دیتا تھا۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، مزید آگے وضاحت کریں گے، میں سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ ہمارے دیہات میں، شہر میں، محلے میں عیسائی ہے، وہ ہماری لیٹرینیں صاف کرتا ہے اور ہر وقت عیسائیوں کے ساتھ رہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رسم و رواج نکاح، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں اس پر کوئی لعنت بھیجنا فرض تو ہے نہیں۔ اگر ہم کہیں وہ جو ہمارے لیٹرینیں صاف کر دو اس پر خدا کی لعنت ہو، اب بتائیں اگر اس کا کوئی رشتہ دار مسلمان بھی ہے تو اس کو اس سے کتنی تکلیف ہوگی، اس لیے یوں لعنت نہ بھیجیں۔ نمبر 9، مسلمان ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، ان کے فرد معین پر لعنت بھیجنا جائز نہیں، نام لے کر کہ فلاں شرابی پر میں لعنت بھیجتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں۔ نمبر 10، مسلمان فوت ہو گیا اور فاسق ہے اور اسی طرح گیا ہے، بظاہر لگتا ہے اس نے توبہ نہیں کی تو بھی اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ اب ذرا تفصیل سنیں۔ نمبر 1، ایسے افراد جن کے بارے میں یقین ہو کہ ان کی موت حالت کفر پر ہوئی ہے، ان کا نام لے کر ان پر لعنت بھیجنا جائز ہے، جیسے فرعون ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری رحمہ اللہ، وفات 1014 ہجری، مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، فرماتے ہیں یجوز اللعن علی کافر معین مات علی الکفر کفرعون و ابی جہل، جس کا کفر پر مرنا یقینی ہے تو ایسے پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ قرآن کریم سورہ ہود 97 اور 99 آیت، فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید یقدم قومه یوم القیامہ فاوردہم النار وبئس الورد المورود واتبعوا فی هذه لعنہ ویوم القیامۃ بئس الرفد المرفود۔
فرمایا فرعون کی لوگوں نے اتباع کی فرعونیوں نے، اور نالائق تھا، قیامت کے دن کو لے جائے گا ہانک میں جہنم کی طرف، خود بھی جہنم کہیں دن بنے گا، ان کو وہاں لے کر جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بہت بھی فی ہادہ لعنہ، ان پر خدا کی لعنت ہو۔ اب دیکھو فرعون کا نام لیا ہے اور نام لے کر لعنت بھیجی ہے۔ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، مسند احمد حدیث نمبر 3824، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر میں قریب گیا، ابو جہل زخمی تھا، تو میں نے اپنی تلوار سے اس کو مارنا شروع کیا، لیکن میری تلوار کام نہیں کرتی۔ راوی حدیث شریف سے پوچھا گیا کیوں؟ وہ اپنی تلوار سے دفاع کر رہا تھا؟ فرمایا ہاں، وہ آگے سے تلوار سے دفاع کر رہا تھا تو میں تلوار سے اس کو مار نہیں سکا۔ خیر، فرمایا میں نے اس کو مسلسل حملے کیے حتیٰ کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ پر بتایا کہ ابو جہل کو میں نے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انت رأیتہ، تو نے اس کو دیکھا، قتل ہو گیا ہے؟ یعنی آپ بتائیں آپ کو کتنا بڑا وہ دشمن ہوگا کہ اس کے مرنے پر حضور کیسے فرما رہے ہیں ارأیتہ انت رأیتہ، تو نے دیکھا ہے قتل ہونے کے بعد؟ کہا حضور بالکل۔ فرمایا اللہ مرتین، آپ نے 2 مرتبہ قسم اٹھا کر پوچھا خدائے قسم تو نے دیکھا ہے؟ جی بالکل۔ پھر آپ نے پوچھا، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا فذهب حتی انظر علیہ، میرے ساتھ چلو میں بھی اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، دیکھا تو اس کے دھوپ وغیرہ سے جسم سے بو شروع ہوگی، تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ فصحبوا حتی القوا فی القلیب، قلیب بدر کے کنویں میں ان کو پھینک دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَأُتْبِعَ أَهْلُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً، ان اہل قلیب پر لعنت ہو۔ وَكَانَ هَذَا فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور یہ ابو جہل اس فرعون کا، اس امت کا فرعون۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں لعنت بھیجی ان کے اوپر۔ نمبر 2، ایسے افراد کہ جن کی موت حالت کفر پر ہوئی ہو، ان کا نام لیے بغیر ان پر لعنت کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 نام لے کر، نمبر 2 نام لیے بغیر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 161، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، وہ لوگ جو کفر پر مر گئے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ نمبر 3، زندہ یا مردہ کی قید کے بغیر کافر پر لعنت بھیجنا جائز ہے، خواہ ان کافروں کا عمومی وصف یعنی کافروں پر لعنت، یا ان کا وصف خاص کہ فلاں کافر پر لعنت، یہودی، عیسائی، ہندو، یہ جائز ہے۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری رحمہ اللہ، وفات 1014 ہجری، یہ فرماتے ہیں مرقات المفاتیح میں یجوز اللعن بالوصف العام، عام وصف یعنی کافروں پر لعنت، وبالاخص لعنت اللہ علی الیہود، فرمایا دونوں طرح جائز ہے۔ دیکھیں فرق کیا ہے۔ نمبر 1 کافر فوت ہو گیا، اس کا نام لے کر لعنت۔ نمبر 2 کافر فوت ہو گیا، نام لیے بغیر لعنت۔ نمبر 3 کافر زندہ ہے یا مردہ ہے لیکن اس خاص کافر نہیں، عمومی کافروں پر لعنت، خاص یہودیوں پر لعنت، اس کی بھی گنجائش ہے۔ دلیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 89، 80 اور 9، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ فرمایا جب ان کے پاس قرآن کریم آیا جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اس قرآن کا وسیلہ دے کر اللہ سے کفار کے خلاف مدد مانگتے، قرآن کا وسیلہ دے کر، جب آ گیا تو انہیں انکار کر دیا۔ لعنت اللہ علی الکافرین، خدا فلعنت اللہ علی الکافرین، ان کافروں پر خدا کی لعنت ہو۔ اسی طرح امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری،
صحیح بخاری حدیث نمبر 1390۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی مرضہ الذی لم یقم منہ، آخری بیماری میں جس کے بعد آپ ٹھیک نہیں ہو سکے، دنیا سے رخصت ہوگی، لعن اللہ الیہود والنصارى، خدا کی لعنت ہو یہودیوں پر، خدا کی لعنت ہو عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، خدا کی ان کے اوپر لعنت ہو۔ نمبر 4، اگر کوئی کافر ایسا ہو، وہ صریح ہو، واضح کافر ہو اور یہ دین کا مخالف ہو، تقریر و تحریر میں اثر و رسوخ کے ذریعے دین کی مخالفت کرتا ہو، ضدی اور ہٹ درم ہو، اس زندہ پر بھی اس کا نام لے کر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ دلیل، اس پر لعنت اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ اس کے شر سے بچیں، اس فتنے سے بچیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ ملعون ہے، اس کی فتنے سے بچو، اس لیے اس کا نام لے کر بھی اس کو پھٹکار بھیجنی جائز ہے۔ نمبر 5، ایسا زندہ مسلمان جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تو ان کا نام لیے بغیر ویسے ہی اس فاسق پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ یعنی جو گناہ ہے، کچھ مسلمان ان گناہوں کو کریں، ان میں سے کسی کا نام نہ لیں، بغیر نام لیے ویسے جائز ہے۔ مثلا یہ کہنا ان مردوں پر لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پر لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ فتاوی شامیہ میں ہے، علامہ محمد امین بن عمر ابن عابدین رحمہ اللہ وفات 1252 ہجری، بخلاف غیر المعین کالظالمین والکاذبین فیجوز ایضاً، جیسے ہم کہتے ہیں ظالموں پر خدا کی لعنت ہو، ہم کہتے ہیں وہ لعنت و خدا کی، جھوٹ بولنے پر خدا کی لعنت ہو، یہ لعنت بھیجی جاتی ہے، اس طرح لعنت بھیجنا جائز ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم خدا کی لعنت بھیجتے ہیں جھوٹ بولنے والوں پر، آیت مباہلہ۔ اسی طرح حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب اللباس، باب المتشبہون بالنساء والمتشبہات بالرجال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، لعن، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات یہ ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، اللہ کے نبی نے ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، ان عورتوں پر خدا کی لعنت بھیجی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو دیکھیے صرف کاذبین پر لعنت، قرآن سے میں نے حدیث دلیل پیش کی ہے، اور یہ مشابہت کرنے والوں پر لعنت، اس پر میں نے بخاری کی روایت پیش کی ہے۔ حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری، صحیح مسلم کتاب المساقات، باب لعن آکل الربا و موکلہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات نقل فرمائے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقال ہم سواء، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والوں پر، اور آپ نے فرمایا سارے لوگ اس معاملے کے اندر برابر شریک ہیں۔ دیکھیے سود کا کھانا بھی گناہ ہے، سود کا کھلانا بھی گناہ ہے۔ آج بعض لوگوں نے ایک نئی منطق گھڑی ہے، کہتے ہیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، کہ سود کھایا مت کرو۔ وہ کہتے ہیں سود لینا گناہ ہے، سود دینا گناہ نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر مکان کے لیے پیسے لیتا ہے سود پر، گاڑی لیتا ہے سود پر، وہ کہتے ہیں وہ کمپنی اور بینک جو دیتی ہے اس کو گناہ ہے اس کو، اور ایک بندہ لیتا ہے وہ تو مجبور ہے، گاڑی لی ہے، تو سود کھا کون رہا ہے؟ جن نے گاڑی بیچی ہے، جس نے گاڑی خریدی ہے وہ تو نہیں کھا رہا، وہ تو پیسے دے رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جو سود کا مال لیتا ہے نا، یعنی سود سے فائدہ اٹھاتا ہے، سودی منافع، یہ تو حرام کرتا ہے، لیکن جو دیتا ہے وہ بیچارہ تو مجبور ہے۔
مجبور نہ بھی ہو، کہتا ہے وہ تو دے رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ سود کو لینا تو گناہ ہے، دینا گناہ نہیں ہے۔ بھائی جب دے گا کوئی نہیں تو لے گا کون؟ دے گا تو تب ہی دے گا جب کوئی لے گا، اور لے گا تب جب کوئی دے گا۔ بات تو یہ ہے۔ یہ البتہ بعض نشین فرما لیں قرآن کریم کا ایک خاص مزاج ہے، یہ عنوان یہ نہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ بسا اوقات قرآن کریم میں آدھی اللہ فرما دیتے ہیں اور آدھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ آدھی خود بہت سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس سے چاہے عزت لے لے۔ آگے کیا فرمایا؟ بیدک الخیر، خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا خیر اللہ کے ہاتھ میں تو شر بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یہاں بیدک الخیر فرمایا، بیدک الشر نہیں فرمایا، وہ تو خود ہی سمجھ آ رہا ہے، تو کوئی جو اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ بعض باتیں خود سمجھ آتی ہیں۔ بھائی سود اگر کوئی بندہ پیسہ تبھی کھائے گا نا جو سود کا پیسہ دے گا۔ اب یہ بات تو بغیر بتائے بندے کو سمجھ آ رہی ہے، اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لو، قرآن کریم کو فہم اور قرآن کریم کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 6، جو شخص زندہ ہو اور حالت کفر میں ہو اس کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں۔ کافر ہے، زندہ ہے، اس کا نام لے کر لعنت بھیجنا جائز نہیں۔ آپ کہیں گے پہلے تو آپ نے کہا تھا جائز ہے، ابھی آپ کہتے ہیں جائز نہیں۔ میں نے کہا پہلے وہ ہے جو ضدی ہے، ہٹ درم ہے، اسلام کا مخالف ہے، اسلام کے مقابلے میدان کے اندر اترا ہوا ہے، وہ اور ہے۔ اور یہ کون ہے؟ اسلام کا مخالف نہیں ہے، مقابلے میں اترا ہوا نہیں ہے، اسلام کو نقصان نہیں دے رہا، بس اسلام کو قبول نہیں کر رہا، اس کا نام لے کر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ جو شخص زندہ ہو حالت کفر میں ہو تو اس کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں، اور اس میں ایسے قرائن پائے جاتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ شخص علی الدوام کفر پہ نہیں رہے گا، امید ہے یہ اسلام پر آ بھی جائے گا۔ معروف مفسر اسماعیل حقی رحمہ اللہ، وفات 1127 ہجری، تفسیر روح البیان، ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں لأن حال خاتمتہ غیر معلوم، اس کے انجام کا پتہ نہیں ہے۔ وربما یسلم الکافر، اور بسا اوقات کافر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور یتوب و توبہ کر لیتے ہیں، فیموت مقربا عند اللہ، اور وہ توبہ کر کے اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں۔ کبھی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، فاسق توبہ کر کے گناہ سے بچتا ہے۔ فکیف یحکم بکونہ ملعونا، ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہر کافر لعنتی ہے؟ فرمایا الا یرا ان وحشیا قتل امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں وحشی کافر تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کا چچا شہید کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ثم اسلم، پھر اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ تو یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 7، جس شخص کا کفر پر مرنا کسی دلیل سے معلوم نہ ہو اس کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں۔ جس شخص کا کفر پر مرنا کسی دلیل سے معلوم نہ ہو، پتہ بھی نہیں یہ کفر پر مرا یا نہیں، میں نے پہلے اس کی مثال دی ہے۔ علامہ محمد امین ابن عابدین رحمہ اللہ، وفات 1252 ہجری، فتاوی شامیہ، کہتا ہے لم یجز علی معین لم یعلم موتہ علی الکفر بدلیل، کہ وہ شخص جس کا کفر پر مرنا کسی دلیل سے معلوم نہ ہو تو اس کا نام لے کر ایسے شخص پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ اس کی وجہ ممکن ہے اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو اور ہمارے پاس اس کے کفر پر مرنے کی دلیل موجود نہیں ہے، تو ہم ایسے شخص پر کیسے لعنت بھیج سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں کھٹکا ہو کہ ممکن ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا ہو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 8، ایک شخص کفر پر مر گیا، اس کا کفر پر مرنا یقینی ہے، لیکن وہ جب تک زندہ تھا اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔
مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، بس معمول کا کافر تھا، اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ لیکن اگر ان پر لعنت بھیجنے سے اس کے کسی رشتہ دار مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو، اب نہیں بھیجنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا کوئی واجب تو ہے نہیں، اور مسلمان کو تکلیف سے بچانا ضروری ہے، اس لیے اس پر لعنت نہ بھیجیں۔ علامہ اسماعیل حقی بن مصطفیٰ رحمہ اللہ وفات 1127 ہجری، تفسیر روح البیان، ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 در فرماتے ہیں اللعن علی شخص سے، کسی شخص پر لعنت بھیجنا، فإن کان ممن ثبت کفرم شرعن، اس کا کفر دلیل شرعی سے ثابت بھی ہے کہ کفر پہ مرا ہے، یجوز لعنہ، لعنت کرنا جائز ہے، ان لم یکن فیہ اذن علی مسلم، ہاں اگر اس کی وجہ سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو تو پھر اس کے اوپر لعنت نہ بھیجیں، یہ جائز نہیں، کیونکہ مسلمان کو تکلیف سے بچانا ضروری ہے۔ ہاں، اس کی بڑی ایک سادی سی مثال ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح حجر اسود ہے، اب حجر اسود کا بوسہ لینا یہ مستحب ہے، لیکن اگر حجر اسود کسی بوسہ لینے سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو تو ازائے مسلم حرام ہے، تو ہم کہتے ہیں بھی بوسہ نہ لیں، کیونکہ مستحب کا ارتکاب کرتے وقت آپ نے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث ہے حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی، وفات 256 ہجری، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری حدیث نمبر 3139، حضرت جبیر محمد بن جبیر اپنے والد جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتہم لہ۔ جبیر بن مطعم صحابی ہیں، جنگ بدر کے موقع پر کافر تھے، کفار کی طرف سے لڑے تھے، گرفتار ہو کر آئے تھے۔ ان کے والد مطعم بن عدی وہ فوت ہو چکے تھے، اور اس مطعم بن عدی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احسان تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے اور آپ کو خدشہ تھا اہل مکہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان سے بچایا، اس نے لوگوں کو ان سے دور کیا، حضور کی جان کی حفاظت کی۔ اب آپ نے فرمایا بیٹا اس کا جبیر گرفتار ہو گیا ہے، والد کے احسان تھے، تو آپ نے بجائے اس مطعم بن عدی جو کفر پہ فوت اس پر لعنت بھیجنے کے، یہ فرمایا کہ اگر وہ آج زندہ ہوتا سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش مان کر کفار قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ یعنی لعنت بھیجنا تو دور کی بات ہے، آپ نے گویا اس کی تعریف کی ہے، کسی بندے کے بارے میں ایسے جملے کہنا تو اس کی تعریف ہوگی نا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دلیل اس بات پر ہے کفر پہ بننا یقینی ہو اور لعنت بھیجنا جائز ہے، لیکن اس پر لعنت بھیجنے سے مسلمان تو تکلیف ہوتی ہو تو لعنت نہ بھیجے۔ میں دلیل اس پہ دے رہا ہوں کہ کفر پہ بننا یقینی ہے لیکن لعنت نہیں بھیجی، اس کی اس حدیث پہ وجہ تو اس کا احسان ہے۔ ہم وجہ بیان کریں مسلمان کی تکلیف، معلوم کسی وجہ شرعی کی بنیاد پر اگر کسی کافر جو کفر پہ مرا ہے لعنت نہ بھیجیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ اس پر لعنت ضروری بھیجنی ہے، کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے۔ نمبر 9، مسلمان جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اس کے خاص فرد معین کا نام لے کر اس پر لعنت نہ بھیجیں، خاص فرد معین کا نام لے کر لعنت نہ بھیجیں۔ علامہ محمد امین ابن عابدین رحمہ اللہ وفات 1252 ہجری فتاوی شامیہ میں لکھتے ہیں ان لعن الواحد المعین کا ھذا ظالم لا یجوز، یہ کہنا اس لعنت، اس ظالم پر لعنت ہو، اس جھوٹے پر لعنت ہو، اس شرابی پر لعنت ہو، فرمایا یوں معین کر کے اس کے اوپر لعنت نہ بھیجیں، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب الحدود، باب ما یکرہ من لعن شارب الخمر، یہ حدیث بہت عجیب ہے۔ میں تو کبھی حدیث پڑھتا ہوں تو ایک کیفیت سے انسان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
ان رجلا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اسمہ عبداللہ وکان یلقب حمارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نام عبداللہ ہے اور ان کو لقب تھا حمار۔ ان کام کیا تھا؟ وکان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، حضور کو ہنساتے، یہ عمل ہے ان کا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب، ان نے شراب پیا تو آپ نے حد کے طور پہ کوڑے لگوائے۔ فوتیہ بھی یومن فامر بھی فجلد، آئے شراب پیا ہوا تو کوڑے لگ گئے۔ فقال رجل من القوم، تو ایک شخص نے صحابہ میں سے کہا اللہم لعنہ ما اکثر ما یؤتی بہ، اے اللہ اس پر تیری لعنت ہو، یہ بار بار شراب پیتا ہے اور کوڑے کی حد کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تلعنوہ، اس پر لعنت مت بھیجو۔ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، میں جانتا ہوں یہ اللہ کے رسول سے بہت پیار کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک انسان گناہ کرتا ہے لیکن ساتھ اللہ کے رسول سے پیار بھی بہت کر رہا ہوتا ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے غفلت کی وجہ سے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتا۔ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت بے منع فرما دیا، تو شخصی لعنت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 10، فوت شدہ مسلمان فاسق ہو، اس کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ ایک یہ تھا کہ زندہ، اب یہ فوت شدہ۔ علامہ محمد امین ابن عابدین رحمہ اللہ، وفات 1252 ہجری، فتاوی شامیہ، لم یجز علی معین لم یعلم موت علی الکفر بدلیل وان کان فاسقا متحورا، اگر کسی شخص کے کفر پہ مرنے پر دلیل نہ ہو اور بہت بڑے گناہوں کا مرتکب ہو، فاسقا متحورا یعنی وہ لاپرواہ قسم کا فاسق ہو، تو اس پر بھی لعنت نہ بھیجیں۔ علامہ شامی نے جو مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ یزید علی المعتمد، جیسے صحیح قول کے مطابق یزید، یعنی صحیح قول کے مطابق یزید فاسق ہے لیکن اس کا کفر پہ مرنا یقینی نہیں ہے، اس لیے اس پر لعنت بھیجیں، نام لے کر لعنت نہ بھیجیں۔ مستقل میری اس پہ گفتگو ہے فسق یزید پر، انشاءاللہ ان قریب رسالہ بھی اس کے اوپر آ رہا ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ تم کیسے حنفیوں یزید کو فاسق کہتے ہو؟ امام سے فرماتے ہیں نا خاموشی اختیار کی جائے، اس خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر لعنت نہ بھیجی جائے، اس کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیں، اور ہو سکتا ہے اس کے کبیرہ گناہوں پر اس کو سزا دیں۔ تم فیصلہ نہ کرو کہ اس کو سزا ضرور ملے گی، خاموشی کا معنی یہ ہے، ورنہ تو اس کے حناف فسق کے قائل ہیں۔ دلیل کہ مسلمان کا اگر یعنی ایک شخص کا کفر پر مرنا یقینی بڑا کہ اس نے گناہ بھی کیا ہے تو اس شخص کے اوپر لعنت نہ بھیجی جائے۔ اس کی وجہ دیکھیں، مسلمان اگر فوت ہو جائے اور یہ مسلمان فاسق ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، تو شریعت کہتی ہے صلو علی کل مسلم برًا کان و فاجرا، ہر مسلمان پر جنازہ پڑھو، خواہ وہ مسلمان نیک ہو یا مسلمان فاسق ہو۔ بھئی بات یہ ہے، فاسق پر جنازہ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ اس کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے دعا کرو، اور اس آدمی کے لیے اللہ سے سفارش کرو۔ تو جس کے لیے ہم دعا اور استغفار کر رہے ہیں اس پر لعنت کیسے بھیجیں گے؟ ادھر لعنت بھی بھیج رہے ہیں، ادھر دعا استغفار بھی کر رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا بھی فوت ہو جائے تو اس پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ فاسد العقیدہ شخص کی اقتداء میں نماز کا حکم۔ امام فاسد العقیدہ ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں یا نماز نہ پڑھیں، اس پر میں عبارات نقل کر دیتا ہوں، مسئلہ ذہن نشین فرما لیں۔ اگر امام فاسد العقیدہ ہو اور اس کو امامت سے ہٹانا جس مقتدی کے اختیار میں ہو، اس کے لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس کو دوبارہ لٹانا واجب ہے۔ اگر امام فاسد العقیدہ ہو اور اس امام کو امامت سے ہٹانا مقتدی کے اختیار میں نہ ہو
اور متبادل اور مسجد موجود ہو، ایسے فاسد العقیدہ کے پیچھے بھی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ اگر امام فاسد العقیدہ ہو اور اس کو امامت سے ہٹانا کسی مقتدی کے اختیار میں نہ ہو اور متبادل مسجد بھی نہ ہو، تو پھر الگ اور اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے اسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور اجتماعیت کو تباہ نہ کریں، اجتماعیت کو تباہ نہ کریں۔ میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ بہت سارے لوگ مجھے بہت سخت کہتے ہیں، متشدد کہتے ہیں، حالانکہ میں نے کتنا اعتدال کا راستہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے زیادہ اعتدال کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو امت کو توڑ نہیں رہا۔ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت بعض علاقوں میں جماعت کو لے کر جاتے ہیں اور وہ مسجد فاسد العقیدہ لوگوں کی ہوتی ہے، تو مسئلہ پیش آتا ہے اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ وہ علماء جو تبلیغی جماعت سے عام طور پہ متفق نہیں ہوتے یا متفق ہوتے ہیں لیکن ان کے مزاج میں ذرا ایک ایسا رنگ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو سخت محسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ کہا جی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم تبلیغی جماعت کا کام نہیں کر پائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کام ہوتا ہے تو ہو، نہیں ہوتا نہ ہو، نماز اپنی خراب نہ کریں کسی کی ہدایت کے لیے۔ اور جو لوگ تبلیغی جماعت سے وابستہ علماء ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ جب مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم فاسد العقیدہ لوگ کی مسجد میں گئے ہیں، اگر ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو ہمارا کام نہیں ہوتا، اگر نماز پڑھیں تو علماء کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو گے تو ہوگی نہیں، ہم کیا کریں؟ تو میں کہتا ہوں جی پڑھ لیں۔ کہتے ہیں نماز، میں کہتا ہوں لٹا لیں۔ اب دیکھیں کتنا اعتدال کا راستہ ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ پیچھے نماز پڑھ لیں تاکہ آپ کا تبلیغی جماعت کا کام کا نقصان نہ ہو۔ میں نے کہا اس کو دوبارہ لٹا لیں تاکہ آپ کی نماز خراب نہ ہو، تو میں آپ کی تبلیغی جماعت کے کام کو بھی بچاتا ہوں اور نماز بھی آپ کی بچاتا ہوں۔ پتہ ہے کتنا اعتدال ہے۔ ایک صورت۔ دوسری صورت ہے کہ اقتداء سوری کر لیں، یعنی امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور امام پڑھتا رہے اور آپ اپنی نماز امام کے پیچھے آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں۔ لوگ سمجھیں گے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے حالانکہ آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو کتنی آسان سی صورت ہے۔ خیر فاسد العقیدہ امام کے پیچھے اقتداء میں نماز ہے کہ نہیں؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری، حضرت سے ایک سوال کیا گیا، سوال اور جواب میں نقل کرتا ہوں امداد الفتاوی باب الامامت والجماعہ سے، غیر مقلد کے پیچھے حنفی کی نماز ہوتی ہے یا نہیں اور کیسی ہوتی ہے؟ جواب، غیر مقلد بہت طرح کے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا خلاف احتیاط مکروہ یا باطل ہے۔ چونکہ پورا حال معلوم ہونا فی الحال مشکل ہے، اس لیے احتیاط یہی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جاوے۔ دوسرا، مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ وفات 1422 ہجری، حضرت نے اصل الفتاوی باب الامامت والجماعہ اس میں لکھا ہے آج کل کے غیر مقلدین کی اکثریت صرف یہی نہیں کہ وہ رعایت مذہب کا خیال نہیں رکھتی بلکہ اس کو غلط سمجھتی ہے اور عمدن یعنی جان بوجھ کر اس کے خلاف کا اہتمام کرتی ہے اور اس کو ثواب سمجھتی ہے، اس لیے ان کی اقتداء سے حتی الامکان احتراز لازم ہے۔ یہ تفصیل اس وقت جب امام صحیح العقیدہ ہو۔ اگر اس کا عقیدہ فاسد ہے، مقلدین کو مشرک جانتا ہے، سب سلف کرتا ہے، اکابر امت کو گالیاں دیتا ہے، تو اس کی امامت بہرحال مکروہ تحریمی ہے۔ جامعہ دارالعلوم دیوبند فتویٰ نمبر 787 798، جو غیر مقلد تقلید کو شرک، خلفائے راشدین کی جاری کردہ سنن کو بدعات، ائمہ مجتہدین وغیرہ کے متعلق زبان درازیاں کرتا ہو، وہ فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اور آج کل کے اکثر غیر مقلدین ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ ایک اور فتویٰ، جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹون، بدعتی کی اقتداء میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ کسی صحیح العقیدہ متقی پرہیزگار امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسی بدعات میں مبتلا ہو جو حد کفر و شرک تک پہنچی ہوئی ہو
اور اس میں تعویل معتبر نہ ہو یا یقینی طور پر اس کے عقائد کا شرکیہ ہونا معلوم ہو تو ایسے بدعتی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے پڑھ لی تو اعادہ کرنا ضروری، لٹانا ضروری۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، شعب الایمان، حدیث نمبر 9464۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو شخص بدعتی کی تعظیم اور احترام کرتا ہے وہ گویا اسلام کو مٹانے کے اندر مخالف کی مدد کرتا ہے۔ اب دیکھو، جو فاسد العقیدہ بدعتی امام کو مصلی پر کھڑا کرنا، اس سے زیادہ تعظیم کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس مقتدی کے لیے امام کو ہٹانے کا اختیار ہو اس کو احتیاط کرنی ہے، جس کے اختیار میں نہیں ہے وہ تو تعظیم نہیں کر رہا، وہ تو مجبور ہے نا۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس پر ایک اشکال یہ ہے، امام ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بغدادی الدارقطنی رحمہ اللہ، وفات 385 ہجری، سنن دارقطنی، حدیث نمبر 1768۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صلو خلف کل بر و فاجر، ہر شخص کے پیچھے نماز پڑھو، وہ نیک ہو یا فاسق، وصلو علی کل فاجر و بر، اور ہر ایک پر نماز پڑھو وہ نیک ہو یا فاجر، وجاہدوا مع کل بر و فاجر، اور ہر ایک امیر کے ساتھ جہاد کرو وہ نیک ہو یا فاجر فاسق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر کی چیز نماز پڑھ لو، نیک ہو یا فاسق، اور آپ کہتے ہیں فاسق کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ جواب ذہن نشین فرما لو، اس فاسق سے مراد ہے فاسق بالعمل۔ اگر عمل کے اعتبار سے فاسق ہے تو پڑھو، اور اگر عقیدے کے اعتبار سے فاسق ہے اس کے حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل طحطاوی رحمہ اللہ، وفات 1231 ہجری، حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، فرماتے ہیں، والمراد الفاسق بالجارحہ لا بالعقیدہ، یہاں فاسق مراد وہ فاسق ہے جو کہ عقیدے کا فاسق نہ ہو، عمل کا فاسق ہو۔ عمل کے اندر فسق ہو، اگر عقیدے میں فسق ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اصول عقائد کو پڑھ کر عقائد کا کام اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔